أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برادران اسلام اور خواتین، یہ آج کی دوسری نشست ہے۔ صبح کی نشستوں میں ہم نے اسلام کے اصول میں سے پہلا اصول اور اس سے پہلے چند رسائل پڑھ چکے ہیں، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ عز و جل کو پہچاننے کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ اب آئیے ہم دین اسلام کے 3 اصول میں سے دوسرا اصول معرفت دین پڑھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کہیں گے میرا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ عز و جل کے پاس مقبول دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہے گا، یہ بات اس سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ اسلام کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اسلام سلامتی سے ہے، یعنی یہ دین سلامتی کا دین ہے، امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما انا رحمت مہدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر رحمت تھے۔ تو گیا اسلام سلامتی سے ہے، اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کا معنی ہے تابعداری، اسلام کا معنی ہے جھک جانا۔ جیسا کہ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جبکہ اس کے رب نے اس سے کہا کہ تو جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا میں سارے جہاں کے رب کے لیے جھک گیا ہوں۔ تو گیا اسلام کا معنی ہے جھک جانا، اسلام کا معنی ہے تابعداری کرنا، اسلام کا معنی ہے فرما برداری کرنا، اسلام کا معنی ہے سر تسلیم کو خم کرنا۔ یہ ہے اسلام کا معنی ہے۔ تو اس لحاظ سے دین اسلام کو دین اسلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ دین ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ جو بھی رب کا حکم ہو اس حکم کو مان لیتا ہے، چاہے یہ بات اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رب کا حکم ہے، اب اسے وہ مان لیتا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن اور مومن کے لیے زیب نہیں دیتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی بات آئے تو اس کے لیے اختیار ہو۔ تو گیا اسلام اس دوسرے معنی میں تابعداری اور جھک جانے کے معنی میں ہے۔ حقیقت میں آپ دیکھیں گے پوری کی پوری کائنات اللہ عز و جل کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اللہ عز و جل کے تابعدار ہیں۔ وہ اس لحاظ سے کہ سورج کا جو وقت ہے اسی وقت میں نکلتا ہے، جو وقت ہے اسی وقت میں ڈوبتا ہے، جس وقت اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے بارش ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ اپنے جسم کو دیکھو، اللہ عز و جل نے آپ کے آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے، آپ کے کان کو سننے کے لیے بنایا ہے، تو آپ کان سے دیکھ نہیں سکتے، آنکھ سے سن نہیں سکتے۔ اللہ عز و جل نے جس کے لیے بنایا ہے وہ وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اللہ عز و جل نے اس کو جو بنایا ہے۔ تو یوں پوری کی پوری کائنات اللہ عز و جل کے سامنے
جھکی ہوئی ہے. تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جھک جانا، یعنی اللہ عز و جل کا جو فرمان ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے دین اسلام کی تعریف یوں کی ہے: الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کے سامنے توحید کے ساتھ جھک جانا. والانقیاد لہ بالطاعہ، طاعت کے ساتھ اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنا. والبراءۃ من الشرک واہلہ، شرک اور شرک والوں سے براءت کا اظہار کرنا. تو وہ اسلام ان تین باتوں کا نام ہے. غور سے سنیں کہ ایک چیز توحید کے ساتھ جھکنا، دوسری چیز اطاعت کے ساتھ فرما برداری کرنا، اور تیسری چیز شرک اور شرک والوں سے علیحدہ ہونا. توحید کے ساتھ جھکنے کا مطلب یہ ہے، بہت سارے لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں لیکن توحید کے بغیر. بہت سارے لوگ ہیں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں لیکن توحید نے، مشرکین مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن توحید کے بغیر. تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے توحید کے ساتھ. توحید کے ساتھ کیسے جھکنا؟ یعنی صرف اس کے سامنے جھکنا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا. یہ ہوا توحید کے ساتھ جھکنا. اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنا اطاعت کے ساتھ. آپ کہیں کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں، اس کے حکم کو بجا لاتا ہوں، تو اللہ کے حکم کو جو آپ بجا لائیں گے، فرما برداری کریں گے کیسے؟ جو وہ کہا ہے اسی کے ساتھ. یعنی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اپنے منشا کے مطابق عبادت نہیں کرنا، جیسا اس نے بتایا ہے ویسے ہی عبادت کرنا. اس نے کہا کہ میرا تقرب حاصل کرنا ہے تو نماز پڑھو، میرا تقرب حاصل کرنا ہے تو روزہ رکھو، میرا تقرب حاصل کرنا ہے کہ جو میں نے فرض کیا ہے اس کو بجا لاؤ. اب آپ کہیں گے نہیں، میں جو نوافل ہے اس کے ذریعے تقرب حاصل کروں گا، نہیں. تو اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنا اطاعت کے ساتھ، یعنی اس کے فرمان کے ساتھ. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. روزہ اللہ عز و جل کے تقرب کا ذریعہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن بہت اچھا دن ہے، مبارک دن ہے، تو میں جمعہ کو روزہ رکھوں گا تقرب کے لیے. غلط، کیونکہ یہاں اللہ عز و جل نے تقرب کے لیے روزہ رکھنے کا ذکر نہیں کیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے. تو اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنا اطاعت کے ساتھ. تو گئے دو باتیں ہوئیں، ایک ہے توحید اور دوسری چیز ہے اطاعت. تو گئے اسلام ان دونوں چیزوں کا نام ہے، ایک توحید ہے اور دوسری چیز کا نام ہے اطاعت ہے. بہت سارے لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں مگر توحید کے بغیر، اور بہت سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر اطاعت کے بغیر. بہت سارے بتائیں گے، بہت سارے وظیفے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے، 100 بار 1000 بار، اور آپ پوچھیں گے اس کے کوئی اصل ہی نہیں ہے. تو گویا بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے نہیں. تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے توحید کے ساتھ، اور اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنی ہے اطاعت کے ساتھ. تو اسلام دو چیزوں کا نام ہوا، ایک ہو توحید اور دوسری چیز کیا ہے؟ اطاعت. اور تیسری چیز یہ ہے شرک اور مشرکین سے براءت کا اظہار کرنا. جیسا کہ پہلے آپ پڑھے ہیں دوسرے رسالے میں کہ جب توحید اور اطاعت دونوں چیزیں آ گئیں تو گویا جو اس کے مخالف ہیں ان سے آپ علیحدہ ہو جائیں. کیونکہ ان سے اگر آپ علیحدہ نہیں ہوئے، ان کے ساتھ رہے، ان کو آپ نفرت نہیں کیے یا ان سے براءت کا اظہار نہیں کیے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ انہی کے جیسے ہو جائیں گے اور آپ ان کے غلط باتوں کو برا نہیں سمجھیں گے. اس لیے ان سے علیحدہ ہونا، ان سے براءت کا اظہار کرنا. براءت کا اظہار 3 طریقے سے ہے. ایک تو یہ ہے دل سے آپ اسے ناپسند کریں کہ یہ جو غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں دل سے آپ اس کو ناپسند کریں. اگر آپ دل سے ان کو ناپسند نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر آپ آج نکل و کرنے والوں میں ہو جائیں گے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا کہا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں. مطلب ان چیزوں کو ناپسند کیا انہوں نے. اصحاب کہف قوم سے ہٹ کر الگ جمع کیوں ہوئے؟ قوم جو کچھ شرک کر رہی تھی اس کو ناپسند کیے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ
کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بار اپنے لشکر کا جائزہ لیا. دیکھا سارے تو ہیں، ان کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی تھے، پرندے بھی ہوتے تھے. تو کہا ایک پرندہ ہدہد غائب ہے. کہا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا بات ہے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، غائب کیوں ہو گیا ہے؟ اس کے بعد کہا یا تو وہ غیر حاضر ہونے کا سبب ذکر کرے یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا. اس کی سزا یہ ہے میں اسے ذبح کر دوں گا. تھوڑی دیر میں پرندہ آ گیا. کہا گیا کیوں تم غائب ہو گئے؟ کہا میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو گویا نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا ہے. احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، قوم سبا کے پاس یہ خبر لایا ہوں جو بہت یقینی خبر ہے. کیا خبر؟ کہ میں نے دیکھا ایک عورت کو جو ان کی مالک ہے، عورت ان کی بادشاہ ہے. تو اس چیز کو ہدہد ناپسند کر رہا ہے دل سے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، اور یہ بھی کہا کہ میں نے انہیں دیکھا وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ہدہد پرندہ نے کیا کیا؟ دیکھا کس چیز کو؟ شرک کو دیکھا. تو شرک سے برات کا اظہار کیسے کیا؟ اپنے دل کے ذریعے سے. تو کہ دل سے ان چیزوں کو ناپسند کرنا. افسوس کی بات یہ ہے ایسی چیزیں صبح اور شام ہم دیکھتے ہیں، لیکن تھوڑے سے بھی ہمارے وجود میں یہ جنبش نہیں ہوتی ہے آخر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں ہوتی ہے. تو گیا پہلی چیز یہ ہے برات من القلب، دل سے کیا ہونی چاہیے؟ برات کا اظہار ہونا، دل سے ایسی چیزوں کو ناپسند کرنا. اب اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے براء من اللسان. اگر آپ میں طاقت ہے اور حالات سازگار ہیں تو آپ اپنی زبان سے بھی برات کا اظہار کریں گے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ذات کے جس سے مجھے پیدا کیا ہے. تو کہ زبان سے برات، میں تم سے تمہارے معبودوں سے الگ ہوں، بیزار ہوں. تیسری چیز اعضاء اور جوارح. اعضاء اور جوارح سے برات یہ ہے کہ ان کی عیدوں میں آپ حاضر نہ ہوں، ان کے میلوں اور ٹھیلوں میں آپ حاضر نہ ہوں، ان کی عبادتوں میں آپ حاضر نہ ہوں. آج بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے ان کی عیدوں میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے میلوں اور ٹھیلوں میں حاضر ہوتے ہیں. تو جہاں شرک کا کام ہوتا ہے وہاں آپ حاضر نہ ہوں. تو اس طریقے سے برات دل کے ذریعے بھی ہے، برات زبان کے ساتھ بھی ہے، برات اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ان کی مخالفت کی مختلف انداز سے. جیسا کہ آپ کو حدیث معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا. جب تک آپ زندہ رہے 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، اور آپ کو ایک بار کہا گیا کہ یہود اس روز روزہ بھی رکھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اچھا کھانا پکاتے ہیں. آپ نے کہا صرف تم روزہ رکھو. تو گیا ان سے تھوڑے سے علیحدگی ہوئی. پھر مرنے سے وفات سے پہلے آپ نے کہا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. تو 9 کا روزہ کیا تھا؟ یہود کی مخالفت کے لیے. ایسے آپ بہت ساری چیزوں میں دیکھیں گے کہ ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے تو ان میں سے ہے. ہوتا ہی ہے جب آپ کسی چیز کو ناپسند نہیں کریں گے کچھ دنوں بعد پھر آپ اس کو اپنا بھی لیں گے. تو لہذا اسلام 3 چیزوں کا نام ہے. ایک ہے توحید، دوسری چیز ہے اطاعت، اور تیسری چیز ہے براءت، شرک اور شرک والوں سے بری ہونا اور ان سے جدا رہنا. اب یہ جو دین ہے دین اسلام کے 3 مراتب ہیں. سب سے چھوٹا مرتبہ کا نام اسلام ہے. تو دین اسلام کے 3 مراتب ہیں. سب سے چھوٹا مرتبہ کا نام اسلام، اس سے اوپر مرتبہ کا نام ہے ایمان، اس سے اوپر مرتبہ کا نام ہے احسان. اگر آپ سے کوئی پوچھے دین اسلام کے کتنے مراتب ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ 3 4 5 3. اور ان 3 میں سب سے چھوٹا اسلام، اس سے اوپر ایمان، اور اس سے اوپر احسان.
تو ہم نے اسلام پر ایمان کو اونچا کیوں کیا؟ دلیل اللہ عز و جل نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا ایمان کا مرتبہ اسلام سے اوپر ہے۔ تو پہلا مرتبہ ہوا اسلام، اس سے اوپر کا مرتبہ ہوا ایمان۔ تو گویا جو ایمان لے آتا ہے وہ اسلام بھی آ گیا اس میں، لیکن جو صرف اسلام میں ہے ابھی وہ ایمان کو نہیں پہنچا۔ اسلام اور ایمان سے اونچا مرتبہ کیا ہے؟ احسان۔ تو گویا جو مرتبہ احسان کو پہنچا تو ایمان اور اسلام دونوں مرتبے اس کے اندر آ گئے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس مرتبے کو جب پہنچتا ہے انسان، اللہ عز و جل کی معیت، اس کی نصرت خاص اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو گویا اسلام کے 3 مرتبے ہوئے۔ سب سے نیچا مرتبہ کیا ہوا؟ اسلام، اور اس کے اوپر ایمان۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، احسان کا ایک ہی رکن ہے، مگر اس ایک رکن کے 2 درجے ہیں۔ یاد رکھ لیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے اور احسان کا، اور اس ایک کے 2 درجے ہیں۔ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ تو دین اسلام کی تعریف کیا ہے؟ دین اسلام توحید، اطاعت اور براءت کا نام ہے، 3 چیز کا نام ہے۔ دین اسلام کے کتنے مرتبے ہیں؟ 3، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے، احسان کا 1، اس ایک کے درجے کتنے ہیں؟ 2 درجے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایک اور بات میں بتاتا چلوں، اسلام اور ایمان میں ایک فرق بتاتا ہوں۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے، ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے۔ اسلام کیا ہے؟ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی زبان سے دیں گے تو ظاہر ہو گیا۔ نماز قائم کریں، ظاہر۔ زکوٰۃ دیں، ظاہر۔ رمضان کا روزہ رکھیں، ظاہر۔ طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں، سب ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایمان میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان۔ تو اس کا تعلق باطن سے ہے۔ تو اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے ہے۔ اور ایک قاعدہ بھی یاد رکھ لیں، احادیث میں کہیں کہیں ایسا ہوا ہے اسلام کہہ کے ایمان مراد لیا گیا ہے، ایمان کہہ کے اسلام بھی مراد لیا گیا ہے۔ اس لیے اہل علم نے قاعدہ بتایا، جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں، جب دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو جمع ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کے؟ اگر کہیں پر صرف اسلام کا ذکر آیا تو اس میں ایمان بھی داخل ہو گیا، کہیں پر صرف ایمان کا ذکر آیا وہاں پر اسلام بھی داخل ہو گیا۔ لیکن جیسا حدیث جبریل آگے پڑھیں گے، اسلام اور ایمان دونوں کا ذکر آیا، اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے ہے۔ اب آئیے، جب ہم یہ جان لیے کہ اسلام کے کتنے ہوئے؟ 5 ارکان ہوئے، ایمان کے 6 ارکان ہوئے، تو اسلام کے 5 ارکان میں پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور یہ بھی جاننا ہے محمد الرسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ لا کا معنی، الہ کا معنی معبود، نہیں ہے کوئی معبود۔ الا کا معنی مگر، اللہ اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اگر یہ معنی کرے تو صحیح ہے یا غلط؟ یہ غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ معنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہم دیکھتے بہت سارے معبود تو ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، مسجد سے باہر نکلے بہت سارے معبود نظر آئیں گے آپ کو، معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ترجمہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو زمینی حقائق اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا بہت سارے معبود ہیں، سچے ہوں یا جھوٹے وہ الگ بات ہے،
لیکن بہت سارے معبود ہیں. اور خود قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. یہ نبی تو عجیب ہے، بہت سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو اپنانے کے لیے کہہ رہا ہے. تو مطلب معبود ایک نہیں ہوا، معبود بہت سارے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کلمہ کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کلمہ کا صحیح ترجمہ ہے لا معبود بحق، سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. بہت سارے معبود تو ہیں لیکن سچا معبود صرف اللہ ہے. اگر یہ ترجمہ نہیں کریں گے تو یہ ترجمہ غلط ہوگا. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اگر ترجمہ کیے تو ترجمہ غلط ہے، کیونکہ معبود تو بہت سارے ہیں، چاہے وہ جھوٹے ہوں لیکن معبود تو ہیں. تو لہذا صحیح ترجمہ کریں گے نہیں ہے کوئی سچا معبود، یا نہیں ہے کوئی برحق معبود. اور یہی عربی قاعدے کے لحاظ سے ہے. لا نفی جنس، الہ اس کا اسم ہے تو خبر کہاں ہے؟ تو اس کی خبر محذوف ہے بحق، لا الہ بحق الا اللہ. اب آپ پوچھیں گے یہ معنی آپ کہاں سے لائے؟ تو قرآن مجید نے خود اس بات کو بیان کیا، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. آپ سے اگر سوال کیا جائے لا الہ الا اللہ کے کا کون سا معنی صحیح ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حاکم سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. آپ کس کو کہیں گے صحیح؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود. بعض لوگوں نے کہا نہیں ہے کوئی خالق، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے سوائے کوئی خالق نہیں ہے، مگر یہ معنی صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کفار مکہ اللہ کو خالق سمجھتے تھے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر کہا، انہیں مشرک کہا، ان سے جنگ لڑی. اگر یہ معنی صحیح ہوتا تو سارے کے سارے کفار مکہ مسلمان ہو جاتے، لڑائی کی ضرورت نہیں تھی. نہیں ہے کوئی حاکم سوائے اللہ کے، یہ معنی بھی صحیح نہیں ہے. صحیح ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، مگر یہاں یہ معنی صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ کو ہم اپنے سردار مان لیتے ہیں، حاکم مان لیتے ہیں، تو آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو بھیا لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں. غور کریں، اس کے 2 رکن ہیں. ایک رکن ہے لا الہ، دوسرا رکن ہے الا اللہ. یہ دونوں مل کر لا الہ الا اللہ بنتے ہیں. اگر یہ کہا جائے اللہ الہ، اللہ معبود ہے، تو وہ معنی اس میں نہیں آئے گا. ایک ہے اللہ معبود ہے، دوسرا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. دونوں میں بہت فرق ہے. اللہ معبود ہے آپ کہیں تو دوسرے کا انکار نہیں کیے، اللہ معبود ہے، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں آپ پہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو آپ دوسروں کا انکار کرتے ہیں کہ دوسرے جو معبود ہیں وہ جھوٹے ہیں، اللہ عز و جل سچا معبود ہے. اس لیے اہل علم نے کہا لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں. پہلا رکن ہے اقرار، دوسرا ہے انکار. یا پہلا ہے اثبات، دوسرا ہے نفی. اثبات الا اللہ، نفی لا الہ. اقرار الا اللہ، انکار لا الہ. اللہ سچا معبود ہے، یہ اقرار یا یہ ہے اثبات. اللہ کے سوا جتنے معبود جھوٹے ہیں، باطل ہیں، یہ کیا ہے؟ انکار. تو گویا توحید 2 چیز سے بنتی ہے، ایک اقرار، دوسرا انکار، یا ایک نفی اور دوسری چیز اثبات. آج بہت سارے دعات اس کو چھوڑ دیے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، خوبی، اسلام کے محاسن، اسلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن اسلام نے دیگر معبودوں کے جو قبائح بیان کیا ہے یا ان کی جو خرابیاں بیان کی ہیں اس کو بیان نہیں کرتے. جبکہ قرآن کا بیشتر حصہ آپ دیکھو اللہ عز و جل نے مشرکین کی اور ان کے معبودوں کی برائی بیان کی ہے. جیسا کہ کہا ان کے معبودوں کے تعلق سے، ان کے معبود تو ایسے ہیں
کہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی چھین لے اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں ضعیف ہیں۔ تو قرآن مشرکین پر بھی نکیر کرتا ہے، ان کے معبودوں کی کمزوری کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو لہذا توحید میں دو چیزیں ہیں۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ اقرار، انکار، یا اثبات اور نفی۔ تو لا الہ میں نفی ہے یا انکار ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور الا اللہ میں کیا ہے؟ اقرار ہے کہ اللہ عز و جل ہی سچا معبود ہے۔ تو قرآن مجید کی مختلف آیتوں کو آپ دیکھیں، اسی معنی کو دہرایا جاتا ہے۔ جہاں صرف یہ آیا اللہ معبود ہے، فوراً اس کلمے کو دہرایا جاتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ فوراً کہا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو توحید کے کتنے ارکان ہوئے؟ دو، ایک ہے نفی اور دوسرا ہے اثبات، یا ایک ہے انکار اور دوسرا ہے اقرار۔ اقرار کس کے بعد کا؟ اللہ سچا معبود ہے۔ انکار اس بات کا اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں، جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، سارے کے سارے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں اور باطل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ اب اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی گواہی۔ محمد نام ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آپ اس کی گواہی دیے۔ کہ اتنی گواہی کافی ہے؟ نہیں، گواہی دینے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ایک انسان گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی بات پر عمل نہیں کرتا تو تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ تو محمد الرسول اللہ کی گواہی کے چار تقاضے یاد رکھ لیجیے۔ کتنے تقاضے ہیں؟ چار تقاضے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جن باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان میں آپ کی اطاعت کی جائے۔ آپ نے کہا یہ کرو 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 کرو، آپ کرنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول نے جو دیا اس کو لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ان سے رک جاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی نے جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تو دو باتیں ہو گئی، جن باتوں کا حکم دیا انہیں بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جاؤ۔ اور تیسری ایک بات ہے، جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرو۔ خبر کیا دی ہے؟ پچھلے زمانے میں یہ واقعات ہوئے، آگے زمانے میں ایسے ایسے واقعات ہوں گے، خبریں ہیں، تو ان خبروں کی تصدیق کرنا ہے۔ تو تین باتیں ہو گئی، جن باتوں کا حکم دیے بجا لاؤ، جن چیزوں سے روکے رک جاؤ، جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی کیا کرنا ہے؟ تصدیق کرو، سچا مانو۔ اور چوتھی بات یہ ہے، اللہ کی عبادت اس طریقے پر کرو جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ چار باتیں اگر ہیں تو محمد الرسول اللہ کی گواہی معتبر ہے۔ اگر یہ چار باتوں میں کوئی خلل ہے تو آپ کی گواہی میں بھی خلل ہے۔ تو اس لیے بہت ہی اہم بات ہے، ان چار باتوں کو سمجھ لیں کہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کا مطلب چار باتیں ہیں، جن باتوں کا حکم دیا انہیں بجا لاؤ، جن چیزوں سے روکا ان سے رک جاؤ، جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرو، اور اللہ کی عبادت اس طریقے پہ کرو جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو یہ چار باتیں بہت ضروری ہیں، اور صحابہ کرام انہی چاروں باتوں کو لے کر آگے بڑھے تھے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا فوراً اس حکم کو بجا لاتے، یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کیسا ہے، جب حکم آیا فوراً اس حکم کو بجا لائے، چاہے ان کے عقل میں آئے یا نہیں آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو بجا لائیں گے۔ جن چیزوں سے روکا فوراً کے شراب پی رہے تھے، اچانک ایک شخص آیا کہا شراب حرام ہو گئی تو فوراً کیا کیوں ڈیل دیے۔ کچھ لوگ حلق میں انگلی ڈال کر باہر نکلے، قید کیے۔ خیبر میں گوشت گدھے کا پک رہا تھا، گوشت کھول رہا تھا، لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، قید سالی تھی۔ حکم آیا کہ گدھے کا گوشت، گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے، فوراً کیا کیے؟ ہانڈیوں کو الٹ دیے۔ تو گویا جن باتوں کا حکم دے بجا لانا ہے، جن چیزوں سے روکے رک جانا ہے۔
ایک صحابی سے کسی نے پوچھا، امام مالک رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے پوچھا امام مالک کیا خیال ہے کہ میں یہ احرام، مدینے کا شخص تھا، میں یہ احرام مدینے سے آنے والا احرام باندھنے کا کہاں ذوالحلیفہ میں، جس کو آبار علی کہتے ہیں، میں ذوالحلیفہ کے بجائے مسجد نبوی سے یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سے احرام باندھ لو تو کیا حرج ہے؟ ایک انسان کو چاہیے جب عمرہ کی نیت سے نکلے میقات پہ احرام باندھے، اور بوقت مجبوری میقات سے پہلے بھی احرام باندھ سکتا ہے، مگر اس نے جب کہا کہ میں بجائے میقات کے یہاں سے باندھو تو کیا حرج ہے؟ امام مالک نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ میقات سے باندھو تو میقات سے باندھو، کہا حرج کیا ہے اگر میں پہلے باندھ لوں؟ دیکھا یہاں پر نبی کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، کہا اخاف علیک الفتنہ، مجھے تم پر فتنے کا ڈر ہے۔ کہا اس میں فتنے کی بات کیا ہے؟ کہا خود قرآن مجید نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی کی مخالفت کرتا ہے اسے فتنہ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فتنہ، جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے نبی کا حکم آئے تو بجا لائیں، اور نبی اگر کسی چیز سے منع کیا اس سے کیا کریں؟ رک جائیں۔ دو باتیں سمجھ گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے تصدیق کریں۔ ابھی شروع میں کچھ ایسا ہوا، بہت سارے احادیث کا لوگوں نے مذاق اڑایا، جیسا کہ وہ حدیث ہے کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالے اسے 7 بار دھویا جائے، لوگ مذاق اڑائے 7 بار دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ منکرین حدیث تھے، دھونا 1 بار کافی ہے، 7 بار کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں سے 1 بار مٹی سے کیا ضرورت ہے؟ اور ایسے ہی مکھی اگر کسی مشروب میں گر جائے اسے ڈباؤ اور پھینکو پھر پی لو اس کو، اس کا بھی لوگوں نے مذاق اڑایا۔ لیکن جدید تحقیق جب سامنے آئی، بات سمجھ میں آئی کہ کتے کے منہ میں جو جراثیم ہے اس کے ازالے کے لیے 7 بار دھونا پڑے گا۔ مکھی کے 2 پر میں سے واقعتاً 1 پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے، جب ڈبو دیا جائے تو شفا بیماری کا کیا ہے؟ توڑ ہے۔ تو گویا لوگوں نے پہلے نہیں مانی، لیکن بعد میں جب تحقیق آئی تو لوگوں کو ماننا پڑا۔ تو گویا ہمارے عقل میں آئے نہیں آئے، ذوق میں آئے یا نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ہم کو تصدیق کرنی ہے۔ اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اگر دین رائے پر ہوتا تو موزہ کا اوپر مسا کرنے کے بجائے موزہ کے نیچے مسا کرنا چاہیے تھا۔ تو گویا اس سے بات معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو ہم تصدیق کریں، ہم کو سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے۔ صحابہ کرام کیسے اس پر عمل کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کو بھیجا کہ تم جاؤ مکے کی جانب، ایک کنواں آئے گا، وہاں ایک عورت ملے گی، اور وہ عورت اس کے پاس ایک خط ہے، بہت راز کی بات ہے، یہ خط مکہ پہنچنے سے پہلے اسے واپس لے آؤ۔ اور گئے، واقعتاً عورت ملی، اس کو چشمہ بھی ملا، کہا خط، کہا کوئی خط میرے پاس نہیں ہے، تلاشی لیا، واقعتاً کوئی خط نہیں ملا، مگر ان کو یقین تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خط ہے تو ضرور خط ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہمارے نبی نے کہا ہے تمہارے پاس خط ہے، ہمیں یقین ہے تمہارے پاس خط ہے، یا تو تم سیدھے طریقے سے دے دو ورنہ ہم تمہیں ننگا بھی کر سکتے ہیں۔ آخر اس نے اپنے بالوں کے اندر سے وہ خط نکالا جس کے اندر ایک راز تھا جو مدینے سے مکہ جا رہا تھا۔ تو وہ صحابہ کو کس درجہ یقین تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلے اس پر انہیں مکمل یقین تھا۔ تو اگر یہ یقین ہمارے پاس آ جائے، ہم روزانہ درس میں سنتے ہیں فلاں عبادت کا فلاں اجر، فلاں عبادت کا فلاں ثواب، فلاں کام کرنے سے فلاں وعید، فلاں کام کرنے سے فلاں جو ہے گناہ ہوگا، لیکن یقین نہیں ہے، سن لیتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ یقین آ جائے کہ جو آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا ہے تو واقعتاً ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو لہذا تیسری چیز یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کی جائے، ان کو سچ مانا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے کہا کہ ایک شخص گائے پہ جا رہا تھا، گائے پلٹی اور بات کے فلاں شخص میں سواری کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں، میں کھیتی کے لیے پیدا کی ہوں۔ لوگ بولے عجیب، سبحان اللہ، گائے بات کر سکتی ہے؟
آپ نے کہا تم تصدیق کرو نہ کرو، اس پر میرا ایمان ہے، اس پر ابو بکر و عمر کا ایمان ہے۔ ایسے ہی آپ نے کہا ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری کو لے کر چلا گیا، چرواہا پیچھا کیا، اپنی بکری چھڑا لیا، بھیڑیا پلٹا اور بات کیا، آج تم مجھ سے میرے روزی کو چھڑا لے رہے ہو، کل ایک دن آئے گا کہ میں ہی ان کو چراؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا بھیڑیا بھی بات کرتا ہے۔ آپ نے کہا تم مانو یا نہ مانو، اس پر میرا ایمان ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے، جبکہ دونوں اس مجلس میں نہیں تھے۔ تو گویا تصدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلے تصدیق کر لی جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل آیا، کہا کیا تم تصدیق کرو گے ایک شخص ایک ہی رات میں فلسطین جائے، بیت المقدس جائے، واپس آ جائے؟ کہا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک رات کا سفر نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر تمہارے نبی نے تو دعویٰ کیا ہے، تمہارے ساتھی نے۔ کہا اگر میرے ساتھی نے دعویٰ کیا ہے تو پھر صحیح ہے۔ کیا عجیب بات ہے، کوئی اور دعویٰ کرے تو غلط، تمہارا ساتھی دعویٰ کرے تو صحیح۔ کہ یہ تو معمولی بات ہے، مکہ سے بیت المقدس روزانہ صبح و شام 7 آسمانوں کے اوپر سے وہی نازل ہوتی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کی کوئی تصدیق نہیں کروں۔ یہیں سے ان کا نام صدیق پڑ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے تصدیق کی جائے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ تَرْكَهَا حَسَرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ۔ سورہ بقرہ کو لینے میں برکت، چھوڑنے میں حسرت، اور جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اور وہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے۔ آج سب پریشان ہیں، گھروں میں بے برکتی سے پریشان ہیں، آسیب سے پریشان ہیں، جادو سے پریشان ہیں۔ کتنے گھر والے ہیں جس پر عمل کرتے ہیں۔ تصدیق کرنا، نبی کی زبان سے بات نکل گئی ہے پھر سچ ہے، اس تصدیق کے ساتھ آپ پڑھیں، پھر آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی تھی میں لکھ لیتا تھا۔ تو بعض بڑے لوگوں نے کہا تم عجیب آدمی ہو، ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ بہت خوش ہوتے ہیں، انسان خوشی میں کچھ کہہ دیتا ہے، غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو ان کو پریشانی ہوئی، گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، بڑے لوگ مجھ کو منع کرتے ہیں کہ انسان غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے اور انسان خوشی میں بھی کچھ کہہ دیتا ہے۔ آپ نے کہا اکتب فواللہ لا یخرج من فی الا حقا، تم لکھتے جاؤ میری بات، تو قسم اللہ کی میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا، نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ وحی ہے جو اس کے جانب وحی کی جاتی ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئی کہ نبی جو حکم دے مان لو، نبی جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، نبی نے جن باتوں کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرو۔ چوتھی بات یہ ہے عبادت اس طریقے پر کرو جو طریقہ کس نے بتلایا ہے؟ نبی نے بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا جس کو جیسا چاہے نماز پڑھو، کیا کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے حج کیا اور صحابہ سے کہا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ آپ حکم دیے بلکہ آپ طریقہ بھی بتلائے ہیں۔ تو اسی لیے عبادت کا وہی طریقہ مطلوب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کوئی کام کرتے ہوئے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل تھا۔ اب اذان کا مسئلہ ہے، اذان اچھا چیز ہے، اچھی چیز ہے، ہر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اب میت کو دفن کرنے کے بعد آپ قبر میں اذان دیں گے تو اب کیا کہیں گے، بہت اچھا تو کام کیا ہم، تو کہا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ مرتے تھے اور قبروں میں لوگوں کو دفنایا جاتا تھا، کیا وہاں اذان ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ جو چیز اس زمانے میں شریعت نہیں تھی وہ چیز آج کے زمانے میں شریعت نہیں بن سکتی ہے۔ تو ان اصول کو اگر اپنا لیں تو اندازہ لگائیے کس انداز سے معاشرے کے اندر انقلاب آئے گا اور لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کیا میں اس پر عمل کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت اس طریقے پر کرو جس طریقے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہے۔ ایک صاحب کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے جذبات میں ہوتے ہیں، ہر کونے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہر کونے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، کہا کیا بات ہے، تم ہر کونے کو ہاتھ لگا رہے ہو، آج دیکھو حجاج بھی ایسے ہی کرتے ہیں،
انہوں نے کہا یہ کعبہ ہے، مقدس گھر ہے، لیس شیء من البیت محجور، کعبے کی کوئی چیز چھوڑنے کے قابل نہیں ہے۔ کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، مبارک گھر ہے، لیکن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 کونے کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک وہ کونا جو رکن یمانی اور دوسرا وہ جہاں حجر اسود ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح ہے، ہمارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ ہے۔ آپ عبادات جذبات کے تحت نہیں، جذباتی ہو کر نہیں جو آپ کے جذبات میں آئے، بلکہ عبادت کرتے ہوئے دیکھنا ہے نبی کا فرمان ہے یا نہیں، نبی کا طریقہ ہے یا طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ ہر چیز میں اسی چیز کو سامنے رکھا جائے۔ تو محمد رسول اللہ کی گواہی کا مطلب 4 باتیں ہیں جو آپ نے حکم دیا کرنا ہے، جن سے منع کیا رک جانا ہے، جن باتوں کی خبر دی تصدیق کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت اس طریقے پہ کرنا ہے جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اب اس کے بعد اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ یہ ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھ کے آگے بڑھوں گا کہ ان دونوں کو ملا کر ایک رکن بنایا گیا، کن دونوں کو؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی ایک رکن، محمد رسول اللہ کی گواہی دوسرا رکن کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اسلام کے پیچھے ہوتے، ایمان کے پیچھے ہوتے۔ اصل میں یہ دونوں رکن مل کر ایک بنتے ہیں۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا اور محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے، لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک آدمی محمد رسول اللہ کی گواہی دیا، لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور باقی جو ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب میں یہ 2 رکن پائے جائیں گے۔ نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ نماز کس کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد رسول اللہ کی گواہی۔ زکوٰۃ کس کے لیے دیں گے؟ اللہ کے لیے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ زکوٰۃ کس کے طریقے پر دیں گے؟ بتائے ہوئے طریقے پر، محمد رسول اللہ، یہ ہے محمد رسول اللہ کی گواہی۔ ایسا ہی روزہ ہے اور ایسا ہی حج ہے، ایسے ہی ساری عبادتیں۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن ہے رمضان کا روزہ رکھنا، 5واں رکن ہے استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ ہے اسلام کے ارکان۔ عقیدہ سے اس کا تعلق صرف یہ ہے، آپ یہ عقیدہ رکھنا کہ سارے کے سارے ارکان ہیں اور فرض ہیں، واجب ہیں۔ اب ایک آدمی اگر اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ کرے پھر بھی وہ کافر ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک انسان کہتا ہے رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے لیکن وہ روزہ رکھتا ہے، اور کہ وہ روزہ رکھتا ہے لیکن کیا کہتا ہے؟ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے لیکن کہتا ہے روزہ تو فرض ہے، اب مجھے سستی ہے، رکھوں گا نہیں۔ تو آپ دونوں میں کس کو مسلمان سمجھیں گے؟ ایک آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے لیکن کہتا ہے روزے فرض ہیں، دوسرا روزہ رکھتا ہے کہتا ہے روزہ فرض نہیں ہے۔ تو مسلمان کون ہے؟ جو روزہ نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ صحیح ہے اور اس کا عقیدہ غلط ہے۔ عقیدہ غلط ہے تو اعمال مقبول نہیں ہے۔ تو گویا ان چیزوں کا یا ان ارکان کا عقیدے سے تعلق یہ ہے کہ آپ ان کے فرض ہونے کا اقرار کریں، کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ نماز فرض ہے اور 5 وقت کی نماز فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اس کا آپ عقیدہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عقیدہ اگر نہیں ہے یا کام انجام دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ نے یہ سب کے لیے دلیل پیش کی ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، نماز و زکوٰۃ کے لیے سورہ بینہ کی آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ایک سو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ تو وہ اس میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ رمضان کے روزے کے تعلق سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
یہ روزے کی فرضیت کی دلیل ہے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج کی فرضیت کی دلیل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جس نے انکار کیا بس اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ تو یہ ہو گئے اسلام کے ارکان، اور جو تفاصیل ہے نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ فقہ کے ابواب سے ہے۔ عقیدے سے اتنا ہی تعلق ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کا آپ عقیدہ رکھیں۔ اب اگر میں ایک سوال کروں کہ روزہ فرض ہے، صحیح ہے یا غلط؟ کیوں غلط؟ جی غلط صحیح تھا، جواب صحیح تھا۔ روزہ فرض ہے، غلط۔ فرض روزہ نہیں ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ ایسا اگر میں آپ سے پوچھوں ہر مسلمان پر حج کرنا فرض ہے، صحیح ہے غلط؟ غلط۔ کیوں؟ ہر استطاعت والے مسلمان پر حج کرنا ہے۔ تو ان باریکیوں کو ذہن میں رکھیں۔ تو اس طریقے سے کس کے ارکان ہو گئے؟ اسلام کے ارکان ہو گئے۔ اب آئیے حج کے ایمان کے ارکان۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا، کسی چیز کی دل سے سچا ماننا، اس کو ایمان کہیں گے۔ ایمان کا اصطلاحی معنی میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی چیز دل سے تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، اطاعت سے بڑھتا ہے، معصیت سے گھٹتا ہے۔ یہ 5 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ کچھ لوگ کیا ہے؟ زبان سے اقرار کیے، دل سے تصدیق نہیں کیے، وہ ہو گئے منافق۔ منافق کیا کرتے تھے؟ زبان سے بولتے تھے، دل سے نہیں بولتے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں دل سے تصدیق کیے، زبان سے اقرار نہیں کیے، وہ ہے کافر۔ ابو طالب دل سے تصدیق کرتے تھے اور کہتے تھے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں نے جان لیا محمد کا دین سارے ادیان میں سب سے اچھا ہے۔ اور مستند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس کلمے کو قبول کر لی جسے میں نے اپنے چچا پر پیش کیا، انہوں نے رد کر دیا، اس کے لیے نجات ہے۔ تو گویا چچا نے قبول نہیں کیا، دل سے وہ سچا مانتے تھے۔ فرعون کے بارے میں اللہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یہ انکار کیے لیکن دل میں یقین تھا کہ موسیٰ کی بات سچ ہے۔ تو دل سے یقین ہے، زبان سے اقرار نہیں، یہ بھی کفر ہے۔ تو ہوگی بات، ایک آدمی دل سے یقین کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا، کافر۔ یہ ایک شخص زبان سے اقرار کیا، دل سے یقین نہیں کیا، منافق۔ تیسرا شخص ہے دل سے تصدیق کیا، زبان سے اقرار کیا، اعضاء جوارح سے عمل نہیں کر رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ٹھیک سے، روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے، لیکن دل سے تصدیق ہے، زبان سے اقرار ہے، اسے کیا بولیں گے؟ فاسق۔ تو 3 باتیں یاد رکھ لیجئے، کافر، منافق، فاسق۔ اس تعریف میں تینوں آ گئے۔ تو گیا کافر وہ ہے جو زبان سے اقرار نہ کرے، اور منافق وہ ہے جو زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق نہ کرے، اور فاسق وہ ہے جو دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن اعضاء اور جوارح کے ساتھ عمل نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، یہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے۔ قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں، اور خود آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب رمضان آتا ہے اطاعت کرتے ہیں، دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، اور یہ ایمان ہے جو معصیت اور گناہ سے گھٹ جاتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک صحابی سے ہوئی جن کا نام تھا حنظلہ۔ کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابوبکر پریشان، تم ایک مسلمان ہو، نبی کے صحابی ہو، کیسے کہ تم منافق ہو گئے؟ کہا دل کی کیفیت جو اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتی ہے، گھر میں وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا۔ کہا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہیں۔ گئے، ذکر کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ، تم میری مجلس میں تمہارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر ہمیشہ وہ کیفیت رہے، فرشتے تمہارے بستروں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن گھڑی گھڑی کی بات ہے، کبھی ایمان بڑھتا ہے، کبھی ایمان کیا ہے؟
گھٹتا ہے. تو لہٰذا یہ ایمان وہ ہے جو اطاعت سے بڑھتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب انسان نافرمانی اور معصیت کرتا ہے تو ایمان کیا ہے؟ گھٹتا ہوا جاتا ہے. تو ان 5 باتوں کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اور اس کے لیے دلیل، بڑی اچھی دلیل دی مولوی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایمان کی حدیث ہے، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. الایمان بضع و 70 شعبہ. سب سے اوپر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے نیچے کیا ہے؟ راستے سے تکلیف کو دور کرنا. اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو لا الہ الا اللہ کا تعلق کس سے ہوا؟ زبان سے ہوا. اور تکلیف کو دور کرنا اعضاء اور جوارح سے ہوا. اور حیا کا تعلق کس سے ہوا؟ ایمان سے ہوا. تو اس حدیث کے اندر ایمان کے تینوں چیز آ گئے، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور اعضاء اور جوارح کے ساتھ عمل. اب اس کے بعد آئیے ایمان کے بارے میں کہ ایمان کے ارکان کیا ہیں. اسلام کے کتنے ارکان پڑے تھے؟ 5. ایمان کے 6 ارکان ہیں. ترتیب سے یاد کرو، پہلے، اس کے بعد نہیں. اللہ کے پاس سے کون آتے ہیں؟ فرشتوں پر ایمان. فرشتے کیا لے کر آتے ہیں؟ کتابوں پر ایمان. کتاب لے کے کس پر نازل ہوتے ہیں؟ رسولوں پر. ترتیب یہ ہے: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. رسولوں نے خبر دی قیامت کی تو قیامت پر ایمان، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا. یہ 6 ہیں. تو اللہ کے پاس سے فرشتے آتے ہیں، فرشتے کتابیں لے کر آتے ہیں، کتابیں لے کے رسول پر نازل ہوتے ہیں، اس ترتیب سے. اور اس کے بعد آخرت پر ایمان اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان. اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں داخل ہیں. 4 باتیں. پہلی بات یہ ہے اللہ موجود ہے، اس کی اپنی ایک ذات ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. بہت سارے بولتے ایک معنوی چیز ہے، بعض بولتے کام ہی خدا ہے، بعض بولتے اچھا ہی خدا. نہیں، اللہ کی اپنی ایک ذات ہے. الرحمن علی العرش استویٰ. رحمان عرش پر مستوی ہے. اور بعض نصوص میں ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں، اس کی پنڈلی ہے، اس کا قدم ہے، اس کا ہاتھ ہے، یداہ مبسوطتان. تو اللہ عز و جل کی ایک ذات ہے. تو پہلا یہ ہے کہ اللہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اللہ موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے اس کی ربوبیت پر ایمان لانا کہ اس کے کاموں میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جو اس کے کام ہے، زندہ کرنا، مارنا، روزی دینا، بارش برسانا اور کائنات کی تدبیر کرنا، اس پر کوئی ساتھ پارٹنر نہیں ہے. تیسرا، عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، عبادت خالص اس کے لیے ہے. چوتھا یہ ہے اس کے نام اور صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں ہیں: اس کے وجود پر ایمان لانا، اس کی ربوبیت پر ایمان لانا، اس کی الوہیت پر ایمان لانا، اس کے نام اور صفات پر ایمان لانا. دوسرا، فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں کا مطلب کیا ہے؟ غیبی مخلوق ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے نور سے پیدا کیا ہے. غیبی مخلوق ہے. مخلوق آ گیا مطلب یہ معبود نہیں، یہ مخلوق ہیں. اللہ عز و جل نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ عز و جل کے بزرگ بندے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی. لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ نے جو حکم دیا نافرمانی نہیں کرتے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون. جو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں. اصحاب کہف کو جو واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے 3 سوالات کیے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کفار مکہ نے کیا تھا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا. 15 روز تک جبریل نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. جتنی منہ اتنی باتیں، تمہارا دن کہاں غائب ہو گیا، ارے یہ جھوٹ کہتا ہے. 15 روز تک نہیں آئے. آپ سب بہت پریشان ہوئے. لوگوں نے بہت باتیں کی. اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے شکایت کی کہ تم نے تاخیر کر دی، مجھے لوگوں سے بات سننی پڑی. تو اس میں جبریل نے کہا تھا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكِ. ہم نہیں اترتے ہیں مگر تیرے رب کے حکم سے. تو میرے فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. ان کے فرشتوں پر ایمان لانے میں 4 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے ان کے وجود پر ایمان لانا. وہ اسپرٹ نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا وجود ہے. وجود، ہر چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. تو ان کے وجود پر ایمان لانا. دوسرا، ان پر تفصیلی اور اجمالی ایمان لانا. جن کے نام معلوم ہے نام کے ساتھ، جن کے نام نہیں معلوم ہے بغیر نام کے ایمان لانا.
جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت اور خازن، یہ سب کے نام معلوم ہے تو نام کے ساتھ، اور جن کا نام نہیں معلوم ہے اجمالی ایمان لانا۔ تیسرا ان کے صفات پر ایمان لانا کہ فرشتے وہ ہیں جن کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، بشری عوارض سے خالی ہیں، لیکن ساتھ میں ان کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے پر ہوتے ہیں اور انہیں سخت بہت زیادہ طاقت الگ طرف سے دی گئی ہے، ان سب باتوں پر ایمان لانا۔ ان کے کام پر ایمان لانا، بعض فرشتے ہیں دینی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، بعض فرشتے ہیں کہ جو روح قبض کرتے ہیں، بعض فرشتے ہیں جو قبر میں سوال جواب کرتے ہیں، بعض فرشتے ہیں جو رحم میں اللہ عز و جل انہیں مقرر کرتا ہے، بعض یہ ہے کہ آپ جب سو جاتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کر آپ کی حفاظت پر مقرر ہوتے ہیں، تو ان پر جو ان کے کاموں پر ایمان لانا۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے میں 4 باتیں ہیں، ان کے وجود پر ایمان لانا، ان پر اجمالی اور تفصیلی ایمان لانا، ان کے صفات پر ایمان لانا، ان کے وظائف اور کاموں پر ایمان لانا۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں ہیں۔ آسمانی کتابوں سے مراد کیا ہے؟ وہ کتابیں جنہیں اللہ عز و جل نے نبیوں پر نازل کی ہے۔ ان میں سے چند کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے۔ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل اور زبور اور صحیفے ابراہیم اور موسیٰ دونوں پر، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بس اتنا ہی ہمیں علم ہے۔ تو آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ 4 باتیں۔ پہلے کہ ساری کتابیں برحق ہیں، یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے نازل کرنا ہے۔ نمبر اجمالی اور تفصیلی ایمان لانا، جن کا نام معلوم ہے نام کے ساتھ، جن کا نام نہیں معلوم ہے اجمالی ایمان لانا۔ اپنے طرف سے نہیں کہنا رامائن بھی اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، مہا بھارت بھی اللہ کا کلام نہیں بولنا، جو ثابت ہے اتنے ہی بولنا، جو ثابت نہیں ہے ان پر اجمالی ایمان لانا۔ اور تیسری بات یہ ہے ان میں جو خبریں ہیں ان کی تصدیق کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی تحریف نہ ہو، تبدیلی نہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے ان کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ تبدیلی نہ ہو۔ اور یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے کہ ان کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے کہ تورات، انجیل، زبور، سب میں کیا ہو گئی ہے؟ تبدیلی ہو گئی ہے۔ لوگوں نے اس میں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو لہذا قرآن مجید کے آنے کے بعد صرف قرآن مجید پر ساری کتابوں پر ایمان لانا، قرآن مجید پر عمل کرنا۔ قرآن مجید کی جو باتیں اگلی کتابوں میں ہیں ان کی تصدیق کریں گے۔ اب اس کے بعد رسولوں کے تعلق سے بھی 4 باتیں ہیں۔ یہ ایمان لانا کہ سارے کے سارے رسول برحق ہیں، ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پر اجمالی اور تفصیلی، جن کے نام معلوم ہے نام کے ساتھ، جن کے نام نہیں معلوم ہے اجمالی ایمان لانا۔ اپنے طرف سے نہیں کرنا کہ فلاں بھی نبی تھا، فلاں بھی رسول تھا، نہیں کہنا جب تک کہ آپ کے پاس نص ثابت نہ ہو۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے رسولوں کے جو خبریں ہیں تصدیق کرنا، رسولوں کی جو باتیں ہیں، چوتھی بات اس پر جو عمل کرنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری اگلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ انہیں کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اب اس کے بعد قیامت پر ایمان لانا۔ قیامت سے مراد کہ موت پر ایمان لانا، موت کے بعد کے جو احوال پر ایمان لانا۔ حدیث میں جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ میدان حشر کے بارے میں جو ہے حدیث میں، حشر و نصر، اس پر ایمان لانا کہ قیامت کے روز اعمال تولے جائیں گے، صراط قائم کیا جائے گا، جنت و جہنم، ان ساری باتوں پر جو ہے ایمان لانا قیامت پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد آخری چیز یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں ہیں۔ تقدیر کا معنی کیا ہے؟ اندازہ لگانا۔ تقدیر سے مراد اللہ عز و جل نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اندازہ لگا لیا کہ کائنات میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ انجینئر بلڈنگ بنانے سے پہلے اندازہ لگاتا ہے کہ بلڈنگ کیسے بنے گی، اور اس کے بعد بلڈنگ ویسی بن جاتی ہے۔ تو کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کائنات کے بارے میں اندازہ لگایا۔ کب؟ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ عز و جل نے کائنات کی تقدیر لکھ دی ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات علم،
کہ اللہ عز و جل کو کائنات کے بارے میں پہلے ہی سے علم ہے، یعنی کہ کوئی چیز واقع ہونے کے بعد علم ہے، ما کان ما یکون، جو ہوا اور جو ہوگا سب کا علم اللہ کے پاس پہلے سے ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے ان ساری باتوں کو لوح محفوظ میں لکھ لیا گیا ہے، جس کو بولتے ہیں کتابت، علم اور کتابت۔ تیسری چیز ہے خلق، خلق کا معنی اللہ عز و جل نے ہم کو اور ہمارے کام کو پیدا کیا ہے، جو ہاتھ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہاتھ سے جو کام کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے جو بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا بندے کا ارادہ نہیں ہے؟ ہاں، بندے کا بھی ارادہ ہے، لیکن اللہ کا ارادہ بندے کے ارادے پر غالب ہوتا ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں، چار چیز کو دیکھ کر پسند کرتے ہیں، یہ نہیں یہ تو آپ کا تو ارادہ ہے، تو ارادہ آپ کا موجود ہے، لیکن آپ کے ارادے پر کس کا ارادہ غالب ہے؟ اللہ کا ارادہ غالب ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ عز و جل چاہتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے بندہ مجبور محض، یہ بھی غلط، بندہ مجبور محض نہیں ہے، اپنے ارادے سے جاتا ہے، پھرتا ہے، چلتا ہے، سفر کرتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بندہ مختار کل، بہت سارے آپ ارادے کرتے ہیں اچانک کینسل بھی ہوتا ہے، کوئی ذات ہے جس کو کینسل کر رہی ہے۔ تو گویا بندے کا بھی ارادہ ہے اور اللہ کا بھی ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ بندے کے ارادے پر غالب ہے۔ تو اب کیا ہم عمل کریں نہیں کریں، ہمیں نہیں معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تقدیر کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے سب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ کہا عمل کرتے جاؤ، ہر ایک کے لیے وہی آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور کو لایا گیا، کہا گیا ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے کہا میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہو؟ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے چوری کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تقدیر میں لکھا ہے تمہارا ہاتھ کاٹا جائے، اس لیے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو گویا یہ تقدیر کو آپ اپنے گناہوں کے لیے سہارا نہیں لے سکتے۔ تقدیر کا سہارا کب لیں گے؟ مصائب پر، کہ جو مصیبت آتی ہے، ہم نے اپنی محنت کی، اپنا کام کیا، لیکن وہی ہوا جو تقدیر میں تھا۔ اب اس کے بعد آخری چیز ہے احسان۔ احسان کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی شخص اللہ کو دیکھتا نہیں ہے، گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو یقین جان لیں کہ اللہ عز و جل آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے آپ کہیں پر ہیں، اگر کیمرہ لگا ہوا ہے تو آپ ٹھیک سے بیٹھتے ہیں، ڈھنگ سے پڑھاتے ہیں، کیونکہ سامنے کوئی شخص دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کی چیز ہے، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے حیت میں، وضاقتہ میں، بات کرنے میں، ڈیوٹی میں فرق آتا ہے۔ تو کسی کام کو اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ احساس ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، گویا آپ دیکھ رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو یقین جان لیں کہ اللہ عز و جل آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کے معنی اچھا کرنا، یعنی دین اسلام اور ایمان کے سارے اعمال کو اچھے طریقے سے انجام دینے کا نام جو ہے یہ احسان ہے۔ تو گویا انسان ہر وقت یہ سمجھے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے تو اس احساس کے ساتھ تو برائیوں سے رک سکتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، دیکھے کہ کوئی میدان میں کوئی چرواہا بکری چرا رہا ہے، مذاق سے کہا ایک کام کرو، اس کا آزمائش کرنے کے لیے ایک بکری ہمیں دے دو، اس کا پیسہ بھی لے لو اور ہم ذبح کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گوشت بھی کھا لو۔ تو اس نے کہا یہ بکری میری نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ کہا کہ تم پیسہ لے لو، بکری ہمیں دے دو، مالک سے کہنا کہ بھیڑیا لے گیا بکری کو، کیونکہ جنگل میں بھیڑیا لے جاتے رہتے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے، مالک سے جھوٹ کہہ دوں گا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور اس کو انعامات سے نوازا۔ اور اس طریقے سے ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک شخص اندھیرے چاندنی رات میں اس کے چچا زاد بہن سے ملاقات ہوئی، کہا دیکھو یہاں ہم دونوں ہیں اور صرف چاند دیکھ رہا اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چلو اپنے خواہش کو پوری کر لے۔ کہا چاند کے بنانے والا، پیدا کرنے والا کہاں ہے؟ تو یہ اگر کیفیت پیدا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یا کہ اس سے بڑی کیفیت کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں،
تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جائے، اس کا ضمیر ہی اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ محافظ بن جائے گا۔ تو اس لیے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اب آپ وضو کرتے ہوئے یہ کیفیت ہو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وضو ڈھنگ سے کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جلدی جلدی کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر جگہ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی کا نام احسان ہے۔ تو یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں، سب باتیں ایک ہی حدیث سے ماخوذ ہیں جس کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ تو جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عجیب کیفیت کے ساتھ کہ بال بالکل سیاہ ہیں، کپڑے بالکل سفید ہیں، سفر کا کوئی نشان نہیں، صحابہ پریشان ہیں، یہ مسافر بھی نہیں لگ رہا ہے، ہمیں کہ کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آیا، گھٹنے سے گھٹنے کو ملایا اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رام پہ آپ کے رام پہ رکھا، وہ سب کو متوجہ کر لیا۔ پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ جواب دیے 5 بات، کہا آپ نے سچ کہا، لوگ تعجب ہوا، پوچھ بھی رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا 6 ارکان۔ پھر کہا آپ نے سچ کہا، لوگوں کو تعجب ہوا، پوچھ بھی رہا ہے تصدیق کر رہا ہے۔ پھر کہا احسان کیا ہے؟ جب آپ نے جواب دے دیا جو بتایا گیا ہے، کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور تم دونوں نہیں جانتے، پوچھنے والا جس سے پوچھتا ہے دونوں اس کے اندر برابر ہے، کوئی زیادہ نہیں جانتا ہے۔ کہا اس کی نشانی بتاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائیں، یہ کہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، یا ہے کہ اپنے مالک کو جنم دے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ماؤں کی نافرمانی زیادہ ہوگی، یا کہ لونڈیاں زیادہ ہوں گی، یا اس کا حقیقی مطلب یہ ہے ایک شخص سے ایک لونڈی سے کوئی بچہ پیدا ہوگا، پھر لونڈی کو بیچ دیا جائے گا، بعد میں وہ بچہ خود اپنے ماں کو خریدے گا، اسے معلوم نہیں ہوگا کہ میری ماں ہے کر کے۔ تو کیا لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اور کہا ننگے پیر ننگے بدن بکری چرانے والے بڑے بڑے بلڈنگوں میں بیٹھ کر فخر کریں گے۔ آخر میں چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پوچھا اے عمر تم جانتے ہو کون تھا پوچھنے والا؟ کہا نہیں جانتا، اللہ رسول عالم۔ کہا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ تو ساری کی ساری باتیں جو اس درس میں آپ سنے ہیں ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ حدیث جبرائیل سے ہے، جس کا نام ہے حدیث مراتب دین یا حدیث قواعد دین۔ دین کی بنیادی باتیں اس حدیث جبرائیل میں آ گئی ہیں جو صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ تو اسی سے ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں، عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ عصر کے بعد انشاءاللہ ہم تیسرے اصل کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور جو کہتے ہیں اور سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم۔